بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ توکل اسے نہیں کہتے، توکل تو کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملے پہ ضد نہیں کرتے، دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کر یقین بھی مانگتے ہیں، اللہ کو وکیل بناتے ہیں، کیونکہ تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ تو جو وہ جانتا ہے کہ تمہیں تمہاری دعا کی قبولیت تک کب اور کیسے لے کر جانا ہے، اس کے معاملے میں جلدی نہیں کرتے۔ تم نے مانگا ہے نا اللہ سے، تو دل میں سکون کیوں نہیں؟ کیوں تڑپ رہے ہو اسی ایک طلب کے لیے؟ کیا اتنی تڑپ سے اللہ کو مانگا ہے؟ کیا اتنی تڑپ سے اللہ کی رضا مانگی ہے، اس کی جنت مانگی ہے؟ کیوں دنیا کے لیے اپنے وجود کو ہلکان کیے ہوئے ہو؟ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، خاص وقت پر تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، تم بس صبر رکھو۔ حاصل لا حاصل کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ یہ ہم ہیں جو محتاج ہیں اسباب کے، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ ہی تو اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ انسان اللہ کے سامنے گناہ کرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن بندوں کے سامنے ان گناہوں کے آ جانے سے ضرور ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں ملتی، اس کے لیے دل مارنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہر دعا، ہر فریاد یقین مانگتی ہے، اور یقین میں کوئی اگر مگر نہیں ہوتا، بس یقین ہوتا ہے جس میں ہر مشکل بھی خوبصورت لگتی ہے۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکن کا ذکر کرتا ہی کیوں؟ یقین رکھو تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعاؤں کو وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، تاکہ بہترین وقت میں وہ تمہیں عطا کر سکے۔ بے شک وہ سب جاننے والا ہے۔ اللہ پاک کے فیصلوں پر نیک گمان رہنے کی عادت ہمیں ہمیشہ حوصلہ دیتی ہے۔ کڑے امتحان کا وقت گزرا ہو یا انتہائی خوشی کا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی کیا وہی ہمارے حق میں بہترین ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ کچھ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، اگر وہ یہ بات سمجھ لے تو بہت کچھ آسان ہو جائے، مگر انسان چاہتا ہے کہ سب کچھ ویسا ہو جیسا وہ چاہ رہا ہے، مگر حالات ہمیشہ ویسے نہیں رہتے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ کبھی خود کو مکمل اللہ کے سپرد کر دیا کریں، یہ سوچ کر کہ وہ جو کر رہا ہے بہتر ہے، اور وہ جو کرے گا وہ بہترین ہوگا۔ ممکن ہے جس مشکل میں تم ہو وہی تمہارے لیے آسانی ہو، ممکن ہے جو راستے تمہیں بند لگتے ہوں وہی منزل کی طرف جاتے ہوں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مرمت کے لیے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہو، ممکن ہے تمہاری ٹوٹی ہوئی امید اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تم آؤ تو صحیح سچے دل سے اس کی دہلیز پر، وہ بڑھ کر تمہارا استقبال کرے گا۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے، پھر اس سے مایوس کیسا ہونا؟
جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے حکم پہ یہ کائنات بنا دی گئی ہے اور ایک ہی حکم پہ ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہوتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ جب زندگی میں کوئی مشکل مرحلہ آئے جہاں فیصلہ لینا انتہائی مشکل ہو، تو اپنی طرف سے پوری سوچ و بچار اور کوشش کریں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ، میرے اس معاملے میں مجھے وہ عطا کر جو میرے لیے بہتر ہے، اور پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اس سے ذہن پرسکون ہو جائے گا اور نتیجہ جو بھی آئے اللہ کی مرضی سمجھ کر خوش دلی سے اسے قبول کر لیں۔ اگر پھر بھی کوئی پریشانی آئے تو یقین رکھنا وہ پریشانی صرف عارضی ہوگی، لیکن اللہ آپ کے دل کو اطمینان و سکون عطا فرما دے گا، اور پھر ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ اللہ کریم آپ کو بہترین سے نوازے گا اور وہاں سے اسباب پیدا فرمائے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں اور وہ سب کچھ اس کے کن کے انتظار میں ہے۔ سکون کی دولت اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہے، تبھی تو وہ اس چیز کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکال رہا۔ تمہارے دل کا ایک ہی دعا پہ اٹک جانا ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھا گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تم مانگتے رہو، کبھی پیچھے نہ ہٹنا اپنی دعاؤں سے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تم چاہتے ہو، بس تم اپنے رب پر کامل یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اپنے بندوں کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ یاد رکھو، اس انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی لکھ رکھا ہوگا جس کا تمہیں شدت سے انتظار ہے۔ کیا پتہ یہ تمہارے صبر کا آخری امتحان ہو، کیا پتہ اس امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے، کیا پتہ تمہارا یہ صبر کرنا تمہیں تمہاری مراد تک پہنچا دے، کیا پتہ تمہاری ان عبادتوں کے بدلے تمہیں وہ مل جائے جو تم روزانہ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگتے ہو، کیا پتہ اللہ کو تمہاری کوئی چھوٹی نیکی پسند آ جائے اور اس کے بدلے تمہاری مانگی گئی دعاؤں پر وہ کن کہہ دے۔ اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا کریں، یہ سوچ کر نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ یہ سوچ کر کہ اس سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دعاؤں سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر صرف ان کے جو دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ جب تم اللہ پر اندھا یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بنا دیتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تمہاری دعاؤں کو قبولیت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بس تھوڑا سا صبر اور کر لو، دیکھو یہاں تک بھی تو صبر کیا ہے نا، پھر تھوڑا اور صحیح، ہو سکتا ہے وہ تقدیر بدلنے والا لمحہ تمہارے سامنے ہی ہو اور اگلے ہی قدم پر تمہارے لیے معجزہ ہو جائے۔ تو بس مایوس نہ ہونا، جن کو غم زیادہ ملتا ہے ان کے لیے رب کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ زندگی کو آسان بنانا ہے تو لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانا چھوڑ دو، اپنی خوشیوں پر خاص توجہ دیں اور خود کو خوش رکھنا سکھائیں۔ امید رکھیں تو صرف اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا بہتر سے بہترین کرے گا۔ جزاک اللہ۔